بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے احباب اس بات کو لے کر فکر مند ہیں کہ اب یہ جو لاک ڈاؤن چلے گا 26 تاریخ تک، اس کے بعد لاک ڈاؤن بڑھنے کے بھی امکانات ہیں، اور ایسے میں بہت ممکن ہے کہ 1 اگست کو قربانی عید ہوگی، عید الاضحیٰ، تو اس موقع پر قربانی کا کیا کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ضروری مسائل جیسے قربانی کن پر واجب ہے اور جانور کیسا ہو، اس سلسلے میں جو ضروری مسائل ہیں آپ اپنے قریب کے علماء سے رجوع کر کے اس کا علم حاصل کریں۔ آج مجھے اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ دیکھیے، قربانی کا جو عمل ہے، جانور کو ذبح کرنا، یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب پر، اور یہی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا بدل نہیں ہے یا اس کا سبسٹیچیوٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب قربانی کرنا ہے تو جو مجبوریاں ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس میں رہنمائی یہ ہے کہ جو حضرات بکرے خرید سکتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے رکھ سکتے ہیں یا کہیں کھیت میں انتظام کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح سے بکرے خرید کر اور اس کو اپنے گھر پہ رکھیں یا کہیں کھیتوں میں نظم کریں یا کہیں تو کہیں اس کا نظم کریں۔ البتہ جن کے فلیٹ ہیں، جو بکرا گھر پہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا کوئی ایسی تدبیر ان کے سامنے نہیں ہے کہ وہ کہیں لے کر بکرا پالیں اور اس موقع پر یہ کریں، تو اسی طرح سے ہمارے یہاں بھینس کی قربانی کی بھی اجازت ہے کچھ شرائط کے ساتھ، تو بھینسے کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم لوگ یہاں پر شولاپور میں یہ قربانی کرنے کے ہم لوگ ممکن نہیں ہے وہ ہمارے لیے، تو اس وقت آسام، بنگال، بہار، یہ ایسے صوبے ہیں جہاں پر بڑے کے قربانی کی اجازت ہے۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے جو ہے جہاں سیلاب آتا تھا یا جہاں غربت غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی قربانی کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے 2 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہے قربانی کرنے کا ثواب، دوسرا وہاں کے غریبوں کی ہمدردی کرنا اور ان کو گوشت مہیا کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اس لیے جو حضرات یہاں شہر میں قربانی کر سکتے ہیں بکرا خرید کر یا بھینسے کی یا جس طرح بھی ممکن ہو، وہ تو ضرور اس طرح سے کریں، اور جن کے لیے ممکن نہ ہو یا وہ ایک بکرا خریدیں اور گھر میں 4 قربانیاں واجب ہیں، تو دوسرے اگر وہ چاہیں تو جمعیت علماء ہند کے آفس پر جو ہے یہ قربانیاں ہم لوگ بنگال میں کریں گے۔ سندربن کا جو علاقہ ہے بنگال کا، وہاں پر بڑے جانور سستے بھی ملتے ہیں، تو اس کا حصہ جو ہے ابھی میں نے معلوم کیا تو ایک حصہ 1300 اور ایک حصہ 1500 کا ہے۔ آسام میں یہ حصہ 2400 کا ہے، تو جو لوگ آسام میں قربانی کرانا چاہتے ہیں وہ آسام کے حساب سے، جہاں آپ اگر بنگال میں کرانا ہے تو ایک حصہ 1300 کا اور ایک حصہ 1400 کا ہے، تو آپ وہ رقم جمع کریں تاکہ وہاں پر بھی جانور خرید کر جلد سے جلد اس کا انتظام کیا جا سکے۔ البتہ کوئی آدمی جانور خریدا، یہ بھی ممکن ہے کہ 26 کے بعد لاک ڈاؤن بڑھ جائیں اور ذبح کرنے والا کوئی نہ ملے۔ ہم نے بکرا خریدا تھا مثلا اور ذبح کرنے والا کوئی نہیں ملا، اور ہمیں خود بھی ذبح کرنا نہیں آتا ہے، یہاں جہاں ہم نے کھیت میں بکرا رکھا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہنچنا مشکل ہے، ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن گزر جائیں قربانی کے اور آدمی جانور رہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر سکا مجبوری میں، تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے، یا پھر یہ کہ جانور خریدا ہی نہیں اور کوشش بہت کیا اس نے یہاں وہاں لیکن وہ خرید نہیں سکا اور 3 دن پورے ہو گئے، تو اب قربانی کا وقت ختم ہونے کے بعد قربانی کا عمل نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا پیسہ ہم کو صدقہ کرنا ہوگا۔ تو صدقہ کرنے کی جو بات ہے وہ 3 دن ختم ہونے پر ہے، پہلے سے نہیں ہے کہ پہلے ہی سے ہم پلاننگ کریں کہ صدقہ کریں گے اس کے بدلے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے قربانی ہے تو وہ قربانی ہی کرنا ہوگا۔
البتہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے وقت جو ہے ہم لوگ لا اینڈ آرڈر جو ہدایات دی جائیں گی حکومت کی طرف سے ان کا احترام کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے سب کے لیے پریشانی ہو، سوشل ڈسٹینسنگ جو مرض سے بچنے کے لیے جو چیزوں کی احتیاط کرنا ہے ان سب چیزوں کی احتیاط کریں۔ اور اسی طرح سے میری سب سے اپیل ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، خاص طور سے شہر قاضی صاحب حضرت محمد طاہر صاحب اور دیگر علماء کرام جو اس وقت ایک سماج میں جو ہے لے کر چل رہے ہیں، تو ان سب کی طرف سے وقتاً فوقتاً اگر کوئی ایمرجنسی میں ہدایات آئیں تو سب مل کر اس پر عمل کریں، آپس میں اختلاف انتشار نہ کریں۔ اتحاد اور اتفاق بہت بڑی چیز ہے، سب کو جوڑ کر لے کے چلیں۔ اور عین عید سے پہلے بھی 2-4 دن پہلے کچھ ہدایات اس سلسلے میں دینا ہوں گی کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ ابھی وہ ساری تصویر کلیئر نہیں ہے، اس لیے ابھی اس وقت نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جڑ کر رہیں، مل کر رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تو یہ ایک اپیل ہے ہماری طرف سے، اور اس سلسلے میں کچھ وضاحت ہو تو آپ آفس کے نمبر پر یا کوئی مشورہ آپ کے پاس ہو تو آفس کے نمبر پر آپ ضرور دیں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔